مایوسی جو ہے وہ کفر نہیں ہے۔ مایوسی تو ہو لیکن مایوسی کے ساتھ ساتھ وہ یوں مایوس ہو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کاملہ کا انکار پایا جائے، یا اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ کی گستاخی لازم آئے، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ کی بے ادبی لازم آئے، تب وہ کافر ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس بندہ کافر ہے، اس سے مراد وہ بندہ ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ کی بے ادبی بھی ساتھ کرے۔ ہمارے بزرگوں نے لکھا کہ گناہ کبیرہ جو ہے اس کا مرتکب بندہ جو ہے جب تک اس کو حلال نہ جانے، اس کو ہلکا نہ جانے، تب تک وہ کافر نہیں ہوتا۔ حضور فرماتے ہیں کہ میری شفاعت تو ہے ہی گناہ کبیرہ کرنے والوں کے لیے۔ لنگر کا ذائقہ پوری زندگی یاد رہتا ہے، کاش کہ حضور کے دین کا ذائقہ یاد رہے۔ وہ چیز جس نے یعنی زبان کو چسکا دیا وہ نہیں بھولا، جس نے ایمان کو چسکا دیا ہے، جس نے دل کو چسکا دیا ہے، بارگاہ الہی کے قرب دیا ہے، جس نے حبیب کریم علیہ السلام کی بارگاہ سے شناسائی دی ہے، وہ یار کیوں بھول جاتا ہے ہمیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون۔ یا مبارکہ اور اس سے پچھلی آیات مبارکہ میں، پچھلی آیا مبارکہ میں یعنی کہ قال بشرتمونی، یا مبارکہ اور قالوا بشرناک اور قال ومن یقنط، یہ تین آیات مبارکہ میں ایک مسئلہ جو بیان ہوا کہ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ نبینا و علیہ الصلوۃ والسلام نے جو سوال کیا تھا کہ تم مجھے خوشخبری دے رہے ہو بیٹا پیدا ہونے کی، تو وہ بیٹا جو پیدا ہوگا وہ کیوں کر پیدا ہوگا، یعنی وہ کیسے پیدا ہوگا، اندرین حالات پیدا ہوگا یا مجھے نئی شادی کرنا ہوگی یا میری جوانی وہ عود کر آئے گی، کیا معاملہ ہوگا؟ یعنی یہ ابراہیم علیہ السلام نے اسباب کے متعلق سوال کیا تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کا یہ قصہ بیان فرمایا کہ فرشتوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کہا کہ آپ مایوس نہ ہوں، آپ مایوس نہ ہوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت جو ہے بہت وسیع ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کرم فرمائے گا۔ تو یہ جو مایوسی والا معاملہ ہے اللہ تعالیٰ کی رحمت سے، اس کے متعلق کیونکہ فرشتوں نے تو کہا حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کہ آپ مایوس نہ ہوں، انہوں نے بھی ظاہر کلام سے یہی سمجھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ذہن میں کوئی ایسا معاملہ چل رہا ہے مایوسی والا، اس لیے تو انہوں نے مایوسی سے منع کیا ہے کہ مایوس نہیں ہونا آپ نے۔ تو یہ ذرا صفحہ نمبر اس کا نکالیں جی، سورہ یوسف شریف ہے، سورہ یوسف آیت نمبر 87 ہے، صفحہ نمبر 222 ہے۔ سورہ یوسف آیت نمبر 87 صفحہ نمبر 222۔ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے آل پاک میں ہی ہیں، حضرت یعقوب علیہ السلام، آپ اپنے بیٹوں کو بھیج رہے ہیں حضرت یوسف علیہ السلام کو تلاش کرنے کے لیے اور اپنے شہزادے حضرت بنیامین کو ڈھونڈنے کے لیے۔ تو آپ نے کیا فرمایا؟ میں کہ یا بنی اذهبوا فتحسسوا من یوسف واخیہ، میں کہ میرے بیٹو جاؤ فتحسسوا، جا کر کے تم تلاش کرو، من یوسف واخیہ، اور جاؤ ڈھونڈو تم انہیں، اور مایوس نہ ہونا تم یوسف اور اس کے بھائی کے معاملے میں، بلا تیأسوا من روح اللہ، اور اللہ تعالیٰ کی رحمت کے معاملے میں تم مایوس نہ ہونا۔ اگلی بات جو فرمائی انہ لا ییأس من روح اللہ الا القوم الکافرون، اللہ کی رحمت سے تو کافر مایوس ہوتے ہیں، اللہ کی رحمت سے کون مایوس ہوتے ہیں؟ کافر مایوس ہوتے ہیں۔ یہ ایک مقام ہے۔ پچھلا مقام جو ہے وہ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے
ذات پاک کے متعلق فرشتوں نے گمان کیا مایوسی والا معاملہ کہ ابراہیم علیہ السلام جو ہیں وہ ان کے ظاہر کلام سے ایسا لگ رہا تھا کہ وہ مایوس ہو رہے ہیں جی. اور یہ آیت مبارکہ بتا رہی ہے کہ یہ آیت مبارکہ کچھ اور ہی بتا رہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے جو مایوس ہوتے ہیں وہ تو مومن ہی نہیں ہوتے. اور خود ابراہیم علیہ السلام کا کلام موجود ہے، فرمایا کہ وَمَن يَقْنَطُ مِن رَحْمَتِ رَبِّهِ إِلَّا الضَّالُّونَ، اللہ کی رحمت سے مایوس تو گمراہ لوگ ہی ہوتے ہیں جو راہ حق سے ہٹ جاتے ہیں. یہ دو مقام ہے نا، آپ پچھلے والا مقام ابھی چھوڑیں کہ ابراہیم علیہ السلام نے ان کی طرف جو مایوسی کی نسبت ہوئی، یہ دو مقام دیکھیں. وَمَن يَقْنَطُ مِن رَحْمَتِ رَبِّهِ إِلَّا الضَّالُّونَ، میں کہ اللہ کی رحمت سے مایوس تو صرف گمراہ لوگ ہوتے ہیں. یعقوب علیہ السلام کا کلام یہ ہے کہ لا یئس من روح اللہ الا القوم الکافرون، اللہ کی رحمت سے مایوس صرف کافر لوگ ہوتے ہیں. یہ دو مقام. اور یہ ساتھ ہی اگلا صفحہ نکالیں ذرا، صفحہ نمبر 224 ہے، آیت نمبر 110، آخری سطر دیکھیں اس کی، آخری آیت جہاں ختم ہو رہی ہے مجرمین، اس سے پچھلا والا حصہ دیکھیں. حتیٰ استیأس الرسل، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کے رسول جو ہیں وہ مایوس ہو گئے. یہ استیأس جو ہے یہ یاسا کی مبالغہ کی صورت ہے. یہ ایسے کا مطلب مایوس ہونا ہوتا ہے، استیأس بالکل مایوس ہو جانا، مکمل طور پر مایوس ہو جانا. اب یہ دو تین مقام جو آپ کے سامنے رکھے میں نے، یہ انتہائی سمجھنے والے ہیں، کیونکہ ان آیات کریمہ کو لے کر کے مشرکین تو ویسے خناس ہیں، آج کل ان سے بڑے ذلیل نکلے ہیں. ملحدین جو ہیں وہ بہت زیادہ بکواسیں کر رہے ہیں قرآن کریم پر، احادیث مبارکہ پر. اب حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ اللہ کی رحمت سے مایوس ہونا تو گمراہوں کا طریقہ ہے. یعقوب علیہ السلام فرما رہے ہیں اللہ کی رحمت سے مایوس ہونا کافروں کا طریقہ ہے. اب سورۃ الحجر میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرشتے جو ہیں وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے متعلق ان کے کلام سے یہ جو ہے نا وہ سوچ رہے ہیں، یہ نتیجہ نکال رہے ہیں، نتیجہ اخذ کر رہے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام مایوس ہو رہے ہیں. سمجھ نہیں آیا؟ وہاں فرشتے اخذ کر رہے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی باتوں سے. اب دیکھیں ابراہیم علیہ السلام کے خود اپنے قول کے مطابق اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوسی گمراہی ہے. یعقوب علیہ السلام کے فرمان کے مطابق اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوسی کفر ہے. سمجھ نہیں آیا؟ وہاں مایوسی کو گمراہی کہا گیا، یہاں مایوسی کو کفر کہا گیا، بلکہ مایوس شخص کو وہاں ضال کہا گیا، یہاں مایوس کو کافر کہا گیا. اب جب ایک معاملہ ہے ہی کفر کا، جب ایک معاملہ ہے ہی گمراہی کا، تو پھر ایک فرشتہ وہ معصوم ہو، وہ رب تعالیٰ کے پاک پیغمبر یوسف علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام کے متعلق ایسا کیسے سوچ سکتا ہے؟ نہیں سمجھ آیا؟ یعنی کوئی ایک معاملہ کفر کا ہے یا گمراہی کا ہے، کیا کوئی امتی اپنے نبی کے متعلق یہ گمان کر سکتا ہے کہ یہ گمراہی والا یا کفر والا معاملہ میرے نبی میں موجود تھا؟ کوئی نصرانی اس بات کا قائل ہوگا، یہودی قائل ہوگا، یا ہم مسلمان اس بات کے قائل ہوں گے کہ ہم جس حبیب کریم علیہ السلام کا کلمہ پڑھ رہے ہیں ان بارگاہ کی طرف، ان کی بارگاہ کی طرف یہ بات منسوب کی جائے؟ تو فرشتے تو پھر معصوم ہے بھائی. سمجھ نہیں آ رہا مسئلہ؟ یہ سمجھ آ گیا تو میں آگے بات کو چلاؤں، نہیں تو پھر اسی کو دوبارہ کھول دوں. نہیں آ رہا ہے نا؟ اب دیکھیں ذرا ایک بار دوبارہ غور کریں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ حجر میں فرمایا، حضرت مکالمہ ہو رہا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا فرشتوں کے ساتھ. فرشتوں نے کہا کہ آپ کے ہاں اللہ بیٹا عطا فرمائے گا، جیسے کہ کل بھی میں نے اس پر مختصر سی گفتگو کی تھی. آج ضرورت محسوس ہوئی کہ اس مسئلے کو دوبارہ سے کھول دیا جائے. وہ آیات مبارکہ جن کا مضمون بظاہر ایک دوسرے سے ٹکرا رہا ہے، ان میں تطبیق کی صورت بیان کر دی جائے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں کا جو مکالمہ تھا ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ، اسے قرآن میں بیان فرمایا سورۃ الحجر میں. فرشتے جو ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کہہ رہے ہیں کہ آپ مایوس نہ ہوں،
یہ والا کلام فرشتوں کا یہ ظاہر کر رہا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی باتوں سے انہیں محسوس ہوا کہ ابراہیم علیہ السلام جو ہیں ان کو مایوسی کا معاملہ لگ رہا ہے، کہ انہوں نے کہا کہ فَبِمَا تُبَشِّرُونَ، میں بوڑھا ہو گیا ہوں، مَسَّنِيَ الْكِبَرُ، میں بوڑھا ہو گیا ہوں، اب کس چیز کی خوشخبری؟ جی اس کلام سے فرشتوں نے یہ سمجھا کہ ابراہیم علیہ السلام جو ہیں ان کو مایوسی کا معاملہ لگ رہا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام جو ہیں وہ اپنے اوپر آنے والی اس بات کو رفع کرنے کے لیے فوراً گویا ہوئے، میں کہ نا من یقنط من رحمت ربہ الا الضالون، اللہ کی رحمت سے مایوس تو گمراہ ہوتے ہیں۔ اب اس سے معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ کے پاک پیغمبر حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے ہاں مایوسی والی کوئی بات نہیں تھی۔ اب یہ اشکال رہ گیا، جب مایوسی والی بات نہیں تھی اور مایوسی گمراہی ہے، اور مایوسی سورہ یوسف کے مطابق، یعقوب علیہ السلام کے فرمان کے مطابق مایوسی کفر ہے، تو فرشتوں نے یہ گمان کیوں کیا؟ ابراہیم علیہ السلام نے تو بتا دیا کہ یہاں مایوسی والی بات نہیں ہے، اور فرشتوں نے ابراہیم علیہ السلام کی طرف سے یہ ذہن بنایا کہ ان کو یہ مایوسی والا معاملہ ہے۔ اب فرشتوں نے جو نتیجہ اخذ کیا ابراہیم علیہ السلام کے کلام سے، اس کا جواب کیا ہے؟ نہیں سمجھ آ رہا مسئلہ۔ فرشتوں نے جو نتیجہ اخذ کیا کہ ابراہیم علیہ السلام جو ہیں ان کے کلام سے، میں مسنی الکبر فبما تبشر، میں تو بوڑھا ہو گیا ہوں بھائی، اب اس وقت کس چیز کی خوشخبری دے رہے ہو؟ کس چیز کے ساتھ خوشخبری دے رہے ہو تم؟ جی وہ حالات کیا ہوں گے، وہ معاملات کیا ہوں گے؟ اس کلام سے جو فرشتوں نے یہ سمجھا، اب اللہ تعالیٰ کے پاک پیغمبر وہ بھی اولو العزم نبی ہوں، ان کے متعلق یہ ذہن بنانا، یہ اس معاملے کا، یہ تو بہت بڑی بات ہے بھائی۔ اس کا جواب یہ ہے کہ مایوسی جو ہے نا جی، وہ عام طور پہ ہماری عوام میں جو مشہور ہے کہ مایوسی کفر ہے، ایسا بالکل نہیں ہے، ایسا بالکل نہیں ہے، مایوسی کفر ہے۔ یعنی کوئی بندہ اپنی اولاد کو سمجھا رہا ہے کہ بیٹا سیدھے راہ پہ چلو، اللہ اللہ کیا کرو، اب اس کے حالات ایسے دیکھتے ہیں کہ وہ انسان بنتا ہی نہیں ہے، سیدھے راہ پہ آنے کا نام ہی نہیں لیتا۔ اب اس کے متعلق بندہ یہ کہے گا یہ سیدھی ہونے والی شے نہیں ہے، یہ سدھرنے والا نہیں ہے، مایوسی کا کلمہ ہے یہ نہیں، کیا خیال ہے یہ کفر ہو گیا؟ کوئی بھی کفر نہیں کہے گا۔ جی سالن بنا رہا ہے، نیچے آگ جلی ہوئی چولہے کی، آگ جلتی ہی جا رہی ہے، لیکن سالن ہے کہ پکنے کا نام نہیں لیتا۔ کوئی بندہ کھڑا ہو کے کہہ دے بھی یہ نہیں پکتا، مہمان ایسے ہی رہیں گے، ہم بھوکے ہی سوئیں گے رات کو، مایوسی ہو گئی، کفر ہو گیا بھائی؟ نہیں ہوا۔ اس سے ثابت ہوا کہ ہر مایوسی جو ہے وہ کفر نہیں ہے۔ اب رہا معاملہ اللہ کی رحمت سے مایوسی، اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس ہو جانا، اس میں بھی ذرا تفصیلی کلام ہے۔ ابھی مطلقاً ہمارے بزرگوں نے اسے کفر قرار نہیں دیا، یہ ذہن میں رہے مسئلہ۔ الزواجر میں امام ابن حجر نے رحمہ اللہ نے بڑا تفصیلی کلام کیا ہے، اور ان کے علاوہ اور ائمہ نے، بلکہ احادیث مبارکہ میں صحیح اور صریح بالکل عقل سامنے بیان فرمایا، جہاں پہ حضور نے کبیرہ گناہوں کو بیان فرمایا ہے، وہاں پہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس ہونے کو بھی حضور نے کبیرہ گناہوں میں شمار کیا ہے۔ شعب الایمان میں امام بہقی رحمہ اللہ نے اس پر تفصیلی کلام کیا ہے، اور ان کے علاوہ اور بزرگوں نے بڑا تفصیلی کلام کیا ہے کہ مطلقاً اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوسی جو ہے وہ گناہ کبیرہ ہے، وہ کفر نہیں ہے۔ سمجھ آ رہا ہے مسئلہ؟ کہ مطلقاً اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوسی جو ہے اس کو ہمارے بزرگوں نے، ہمارے فقہا نے، وہ چاہے شوافی ہوں، چاہے حنابلہ ہوں، چاہے ہمارے احناف ہوں، کسی نے بھی اس کو کفر نہیں کہا۔ اب فقہا کے اس قول کو لے کر کے اور ان آیات مبارکہ کے ظاہر کو دیکھتے ہوئے پھر ان میں فقہا کے نظریے میں، ان کے دیے ہوئے عقیدے میں اور اس کلام میں ٹکراؤ آ رہا ہے۔ حدیث پاک کو رکھ لیں آپ، میرے آقا علیہ السلام نے جو فرمایا، کتاب القبائر میں امام ذہبی رحمہ اللہ نے نقل کیا ہے، تو بالکل حدیث پاک نقل کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوسی جو ہے اس کو گناہ کبیرہ میں شمار کیا ہے، اور ہمارے بزرگوں نے لکھا کہ گناہ کبیرہ جو ہے اس کا مرتکب بندہ جو ہے جب تک اس کو حلال نہ جانے، اس کو ہلکا نہ جانے، تب تک وہ کافر نہیں ہوتا، وہ مومن ہی رہتا ہے۔ مرتکب کبائر جو ہے وہ کافر نہیں ہوتا۔ آج بھی
کریم آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں، ہاں جی، ریاض الجنہ سے وہ والا راستہ جو میرے آقا علیہ السلام کی بارگاہ شریفہ کی طرف سے نکلتا ہے، یعنی مواجہ شریف کی طرف نکلتا ہے، اس پر بڑے موٹے الفاظ میں لکھا ہوا ہے، حضور فرماتے ہیں کہ میری شفاعت تو ہے ہی گناہ کبیرہ کرنے والوں کے لیے۔ بتائیں، تو اگر وہ بندہ مومن ہی نہیں رہا گناہ کبیرہ کا ارتکاب کے سبب، تو اس کے لیے شفاعت کس چیز کی پھر؟ تو مطلب یہ ہے کہ شفاعت جو حضور فرما رہے ہیں وہ انہی کے فرما رہے ہیں جو مومن ہیں، لیکن شامت نفس کی وجہ سے گناہ ہو گئے ان سے۔ سمجھایا نا جی؟ اب یہ آیات مبارکہ جو واضح طور پہ ہمارے سامنے ہیں، جس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ ضالون ہیں وہ لوگ، گمراہ ہیں وہ لوگ جو اللہ کی رحمت سے مایوس ہوتے ہیں، اور حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ کافر ہیں جو اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس ہوتے ہیں۔ اب ان کا جواب کیا ہے؟ اور یعنی کہ قرآن کے دو مقام، ایک مقام میں گمراہی کہا جا رہا ہے، ایک مقام میں کفر کہا جا رہا ہے، اور ہمارے فقہا کہہ رہے ہیں کہ یہ گناہ کبیرہ ہے۔ اس کا مرتکب جو ہے مایوسی کا، کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے ہی مایوس ہو جائے بندہ، تو وہ بھی کافر نہیں ہے۔ تو پھر یہ جو آیات مبارکہ ہیں ان کا جواب کیا ہوگا؟ یہ ذہن میں رہے، یہاں جو ہمارے آیات مبارکہ میں جو واضح کہا گیا کہ وہ کافر ہے، یہ اس بندے کے بارے میں ہے جو بندہ یہ ذہن بنا لے کہ اللہ تبارک و تعالی جو ہے وہ مدد کر ہی نہیں سکتا، یا نعوذ باللہ من ذالک وہ یہ کہے کہ اللہ مدد کر تو سکتا ہے لیکن اللہ میرے معاملے میں بخیل واقع ہوا ہے، یہ جملہ، یعنی کہ مایوسی تو ہو لیکن مایوسی کے ساتھ ساتھ وہ یوں مایوس ہو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کاملہ کا انکار پایا جائے، یا اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ کی گستاخی لازم آئے، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ کی بے ادبی لازم آئے، تب وہ کافر ہوگا۔ سمجھا رہے نہیں سمجھا رہا مسئلہ؟ مطلقاً مایوسی جو ہے وہ کفر نہیں بھائی، مطلقاً مایوس ہو جانا اللہ تعالیٰ کی رحمت سے یہ کفر نہیں ہے، یہ گناہ ہے، اور گناہ کبیرہ ہے۔ اور جو انبیاء کرام علیہ السلام کے ان کے اقوال نقل کیے ہیں قرآن کریم نے دو مقام پر، کہ گمراہی جو مایوسی جو ہے وہ گمراہی ہے، مایوسی جو ہے وہ کفر ہے۔ مایوس اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس بندہ گمراہ ہے، اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس بندہ کافر ہے۔ اس سے مراد وہ بندہ ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ کی بے ادبی بھی ساتھ کرے، یعنی یہ کہے کہ اللہ تعالیٰ عطا نہیں فرما سکتا جی، یا یہ کہے کہ جناب اللہ تبارک و تعالیٰ کے خزانے میں کچھ نہیں ہے، ان اللہ تعالیٰ کے پاس ہے تو سب کچھ لیکن عطا فرمانا یہ اس کی شان نہیں ہے، یا یہ کہے کہ اللہ تعالیٰ کے پاس ہے تو سب کچھ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ عطا فرمانے دے نہیں سکتا کسی کو، اللہ تعالیٰ کو اس پر قدرت نہیں ہے، اب یہ کفر بنے گا۔ یہ کہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے وہ قادر بھی ہے، اس کے پاس سب کچھ ہے بھی، دے بھی سکتا ہے، لیکن وہ چونکہ بخل کا معاملہ ہے اس لیے نہیں دیتا، تو یہ بھی آپ بندے کو کافر کر دے گا، یہ بھی بندے کو کافر کر دے گا۔ اب یہ معاملہ تو ہو گیا صاف، اب ایک معاملہ رہ گیا فرشتوں کا ابراہیم علیہ السلام کے متعلق یہ ذہن بنانا، نتیجہ اخذ کرنا، اور اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان حتیٰ اذا استیأس الرسل، ہیں جی، یہ صفحہ نمبر 224 پر ہے نا ذہن میں، کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ رسول کرام علیہ السلام جو ہیں وہ بالکل مایوس ہو گئے۔ دو مقام رہ گئے نا، فرشتوں کا ابراہیم علیہ السلام کے متعلق ذہن بنانا، اور اللہ تعالیٰ کے نبیوں کے بارے میں کہنا، رسولوں کے بارے میں فرمانا، میں کہ یہ مایوس ہو گئے، یہ دو مقام ہیں، ہاں جی۔ تو یہ ذہن میں رہے بھائی، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک ہے اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس ہونا، ایک ہے ظاہری اسباب سے مایوس ہونا، اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس ہونا، اور ایک ہے ظاہری اسباب سے مایوس ہونا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے کلام کو آپ دیکھ لیں کہ آپ نے فرمایا کہ میں تو بوڑھا ہو گیا ہوں، میری گھر والی بھی بوڑھی ہو گئی ہے، اور بڑھاپے میں اولاد ہوتی نہیں، حالات ہمارے یہ ہو گئے ہیں، بڑھاپے میں تو اولاد نہیں ہوتی، یعنی کہ اب حالات وہ ہو گئے جو مایوسی والے ہیں۔ اب آپ ہی بتا دو میرے ہاں اولاد کیسے ہوگی، میری بیوی بھی بوڑھی اور میں بھی ضعیف،
آپ یہ بتا دو اولاد کیسے ہوگی؟ اس سے یہ معلوم ہوا کہ چونکہ ہم نے یہ بھی بیان کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوسی جو ہے وہ گناہ کبیرہ ہے. کیا ہے؟ گناہ کبیرہ ہے. اور انبیاء کی بارگاہ تو وہ اتنی بلند اور اونچی ہے کہ وہاں تو یہ بھی منسوب نہیں کر سکتے گناہ کبیرہ گناہ صغیرہ. نہیں سمجھ پڑا مسئلہ؟ یہ بھی ہم منسوب نہیں کر سکتے ان بارگاہوں کی طرف. تو پھر ابراہیم علیہ السلام کا جو کلام ہے اور فرشتوں کا جو نتیجہ اخذ کرنا ہے وہ محض دنیاوی اسباب کو دیکھتے ہوئے وہ والا معاملہ ہے. وہاں اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس ہونے والا معاملہ بالکل نہیں. اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس ہونے والا معاملہ نہیں ہے کہ بندہ کہے جی فرشتوں نے یہ نتیجہ اخذ کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ کے پاک پیغمبر حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کی رحمت سے مایوس ہو گئے. نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، ایسا بالکل نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوسی اس معاملہ میں ہو کہ نعوذ باللہ ساتھ بے ادبی والا معاملہ جڑا ہو، یہ ہو ہی نہیں سکتا. اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوسی اس معنی میں ہو کہ جناب بارگاہ الہی کا ادب تو بحال ہے لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے مایوس ہیں، یہ بھی وہاں ممکن ہے گناہ کبیرہ والا معاملہ بنتا ہے بھائی، یہ بھی وہاں نہیں ہو سکتا. تو اب فرشتوں نے جو نتیجہ اخذ کیا تھا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے کلام سے مایوسی والا، وہ اسباب سے مایوسی والا تو ہو سکتا ہے، رب کی رحمت سے مایوسی والا نہیں ہو سکتا. اب اس مقام کے حل سے یہ والا مقام جو ہے آیت نمبر 110 سورہ یوسف جو ہے وہ بھی حل ہو گیا. اللہ نے فرمایا کہ حتی اذا استیأس الرسل، رسول کرام علیہ السلام جو ہیں وہ بالکل مایوس ہو گئے. مطلب کیا ہے؟ رسول کرام علیہ السلام نے ان کو تبلیغ فرمائی، تبلیغ فرمانے کی دعوت حق دی، ان کو دعوت حق دے دی. پھر ان کے لیے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کی مولا کہ اب یہ ایمان لانے والے نہیں. ان کے ایمان لانے سے ظاہری حالات سے مایوس ہو گئے، ظاہری معاملات کو دیکھتے ہوئے مایوس ہو گئے کہ اب جو ہے یہ سیدھے راہ پر آنے والے نہیں ہیں. اب ان کا عذاب ہی بنتا ہے، اب عذاب آئے گا ان پر. سمجھا ہے نا؟ اللہ تعالیٰ کے انبیاء کرام. اچھا یہاں پہ صاحب مبارکہ میں بہت لمبا چوڑا کلام ہے، مجھے اب یاد نہیں پڑ رہا کہ اس وقت میں نے کلام کیا تھا یا نہیں کیا تھا. لگتا تو ہے اس پر کلام کیا ہوگا جب سورہ یوسف شریف پڑھ رہے تھے. ہاں جی، جب پڑھانے والے کو یاد نہیں ہے تو سننے والے تو ماشاءاللہ پھر ہیں کہ نہیں. وہ کہتے ہیں نا فلانے کا بم اتنا مار کرتا ہے، فلانے کا بم اتنا مار کرتا ہے. میں نے کہا جی آپ کا حافظہ کتنا مار کرتا ہے؟ کہتا ہے مولوی صاحب کی تقریر مسجد کے دروازے سے نکلنے سے پہلے پہلے ختم ہو جاتی ہے، اتنا حافظہ ہمارا مار کرتا ہے. لنگر کا ذائقہ کئی سالوں تک مار کرتا ہے، کئی سالوں تک. میں سچی بتاؤں کو سن 2004-05 کی بات ہے، یہاں ایک جگہ محفل تھی تو وہاں وہ لے گئے، انہوں نے کوئی چائے بنائی تھی جی، اس میں کوئی میوے ویوے ڈال کے. تو کچھ دوست ہے ساتھ، وہ گئے ساتھ، وہ جب بھی فون کریں جب بھی ملیں وہ دوبارہ محفل نہیں رکھی انہوں نے. 4-5 کا ہاں کھڑا ہے یار، آج 25 آ گیا، 20 سال ہو گئے، یعنی آج تک وہ چائے نہیں بھولی، وہ محفل میلاد شریف نہیں بھولی. لنگر کا ذائقہ پوری زندگی یاد رہتا ہے. کاش کہ حضور کے دین کا ذائقہ یاد رہے، حضور کا دین یاد رہے. یعنی وہ چیز جس نے یعنی زبان کو چسکا دیا وہ نہیں بھولا، جس نے ایمان کو چسکا دیا ہے، جس نے دل کو چسکا دیا ہے، بارگاہ الہی کے قرب دیا ہے، جس نے حبیب کریم علیہ السلام کی بارگاہ سے شناسائی دی ہے، وہ یار کیوں بھول جاتا ہے ہمیں؟ وہ بھی نہیں بھولنا چاہیے. سمجھایا نہیں سمجھایا مسئلہ؟ ہاں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یعنی کہ یہ مقامات جو تھے 3-4 جن کا باہم جو ہے وہ ایک ایسا معاملہ بظاہر لگ رہا تھا وہ الحمدللہ حل ہو گئے. اللہ تبارک و تعالی سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے.